بلدیاتی نظام اور یقینی طور پر بلدیہ عظمیٰ کراچی عرف بیوہ ٹوپی اور اس کے ساتھ ساتھ 25 ٹاؤن کے چیئرمینوں نے 19 جون کو حلف اٹھایا تھا اور 20 جون کی صبح کرسی پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے ایک سال تقریباً اب سمجھ لے کہ شروع گزر چکا، اب دوسرا سال شروع ہونے والا ہے، لیکن یہ ایک سال جو گزرا ہے یہ یقینی طور پر چاہے میئر ہوں یا چیئرمین ہو یا اکتوبر میں فل فلیش تو مارکیٹ میں آئے تھے، لیکن یہ سال بڑا خطرناک بھیانک رہا اور افسوسناک رہا۔ آگے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ہم یہ بتائیں کہ کچھ ٹاؤن ایسے تھے، چیئرمین تھے جن کی کارکردگی لاجواب رہی۔ اب ہم چلتے ہیں، آپ کو اوپر سے شروع کرتے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی بیوہ اور ٹوپی، انہوں نے افسوسناک کام کیا اور اتنا بھیانک کام کیا ہے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ انہوں نے وہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں کہ دامن اٹھا اٹھا کے لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، اور یقینی طور پر بیرسٹر ہونے کے ناطے، یعنی پڑھے لکھے کئی کلاسیں، یعنی 20-22 کلاسیں پڑھی ہیں، پتہ نہیں 25 سے بیرسٹر ہیں اور میئر کراچی بنے ہیں مرتضیٰ وہاب۔ انہوں نے 13 اکتوبر 2023 کو ایک خط لکھا اور یقینی طور پر 16 اکتوبر کو کھڑکی بند کر دی پینشنرز کے لیے، جو ریٹائر ملازمین ہوتے ہیں ان کی کھڑکی بند کر دی، کوئی فائل نہیں لیں گے۔ اب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 امینڈمنٹ 2021 کے شق 125 کا حوالہ دے کے کھڑکی بند کر دی، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ یہ غیر قائد سے ایک بھیانک خبر تھی، اور یقینی طور پر وہ ریٹائر ملازمین آج 19 جون کو ماتم کر رہے ہیں، ان کا سر دیوار سے مار رہے ہیں کہ ہم کہاں پھنس گئے، یہ کون لوگ آگے بیٹھ گئے ہیں جن کو اتنا احساس نہیں ہے کہ 2-3 سال پہلے جو ریٹائر ہوئے اور پتے دے کے، یعنی پیدا گیروں کے شکنجے میں پھنس کے فائلیں بنائیں، اور جب کھڑکی کے پاس پہنچے تو کھڑکی بند کر دی گئی۔ 2 سال سے تنخواہ بند ہو، اور اب تو تیسرا سال تقریباً ختم ہو جائے گا، اکتوبر میں 3 سال ہو جائیں گے کہ جن کی تنخواہیں بند ہو چکی ہیں اور وہ فقہ کشی کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ان کے گھر میں روٹی ہے کہ نہیں ہے کسی کو احساس نہیں ہے۔ سب کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، پتھر کے ہو چکے ہیں۔ یہ تھی بلدیہ عظمیٰ کراچی عرف بیوہ عرف ٹوپی کی سب سے بڑی فلم، جس نے شہر قائد کے اپنے ہی ریٹائر ملازمین کو، جس میں سے 40 قبر میں جا چکے ہیں، ان کے بیوہ یتیم بچوں کی بھی آواز نہیں سنی۔ تاہم یونین تو کائیں کرتی ہے اور کرتی رہی، انہوں نے شور شرابہ بھی کیا، کونسل کے اجلاس بھی ہوئے، ممبران بھی آ کے بیٹھے، لیکن افسوس کہ کسی نے اس طرف اور اس معاملے پر نہ تو بائیکاٹ کیا اور نہ ہی دھما دھم مست قلندر کیا، ورنہ اپوزیشن کو تو چاہیے تھا کہ وہ سڑکوں پر بیٹھ جاتے۔ اجلاس چھوڑو، سڑکوں پہ اپوزیشن بیٹھی رہتی اس وقت تک جب تک کہ ریٹائر ملازمین کے بقائے جات نہیں تھے۔ خیر، یہ پرانا پودا لگا ہوا ہے۔ سابق میئر کراچی جو وسیم اختر تھے، ان کے دور میں یقینی طور پر 2016 میں تو پیمنٹ ہوئی تھی، 17 میں، اور اس کے بعد سے جو جنازہ نکلا ہے ریٹائر ملازمین کا، وہ تاحال جاری و ساری ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور بیوہ نے جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، بلدیاتی تاریخ کا، اور اس شہر کا بدترین سانحہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور ان منتخب نمائندوں کے لیے شرمندہ ہونے کے لیے کافی ہے اگر دل میں تھوڑی سی دھڑکن ہے اور سیاہ نہیں ہوا ہے۔ جبکہ اب آ جائیے ٹاؤنز کی طرف۔ 25 ٹاؤن میں بھی بھیانک صورتحال نظر آئی، لیکن کم از کم کچھ ٹاؤن ایسے تھے جس میں منگو پیر ٹاؤن ہو، شاہ فیصل ٹاؤن ہو، ماری پور ٹاؤن ہو، بلدیہ ٹاؤن ہو، ماڈل کالونی ٹاؤن ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ گلبرگ ٹاؤن ہو، نیو کراچی ٹاؤن ہو، نازم آباد ٹاؤن، لیاقت آباد ٹاؤن، ان لوگوں نے کم از کم ریٹائر ملازمین کا حق ادا کیا۔ جی ہاں، حق ادا کیا، اور کوشش کرتے رہے کہ یہ ان کا حق ادا کرتے رہیں۔ ابھی بھی واجبات کہیں 1 کروڑ کے ہیں، کہیں 50 لاکھ کے، یا کہیں پر پائپ لائن میں ہے، باقی سب کلیئر ہے، تو یقینی طور پر ریٹائر ملازمین کا انہوں نے حق ادا کیا۔ اس معاملے پہ ٹاؤنز جو ہے وہ اس معاملے میں بہتر رہے، جبکہ کچھ ٹاؤن سائیں کر رہے ہیں، اور وہ حاجی جمیل سیاہ جو کہ یقیناً گزشتہ پورے 6 جب سے چارج لیا ہے دیوار سے سر مار رہے ہیں، ان کی ایک یونین کونسل 1 لاکھ کی بنا کر ان کو تو زندہ ہی گاڑ دیا گیا تھا، اور وہ بیچارے ویسے ہی دھان باندھتے کہاں کر کے 45 کلو وزن میونسپل کمشنر کا کم ہو چکا ہے، 15 کلو ان کا بھی کم ہو چکا ہے، لیکن وہ اپرنگی ٹاؤن کے لوگوں کا اور اپنے ریٹائر ملازمین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور ایک فائل سمری تو موو ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسی سال میں 1 سال کے اندر ہو جاتا سمری منظور تو آج جمیل سیاہ بھی سرخرو ہوتے، لیکن بہرحال وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں اپنے ریٹائر ملازمین کا بھی اور اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کا بھی۔ اسی طرح
کچھ بھیانک واقعات بھی رونما ہوئے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ سب سے زیادہ کامیاب ٹاؤنز اگر کوئی رہے ہیں تو اس میں منگو پیر ٹاؤن یقینی طور پر اس وقت شہر قائد میں نمایاں ہے، اس کے ساتھ شاہ فیصل ٹاؤن نمایاں ہے جنہوں کی بہترین کارکردگی ہے، چیئرمین اور افسران مل کے وائس چیئرمین کونسل کے ممبران کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم تو اور ٹاؤنوں میں جائیں تو ہمایوں محمد خان ماری پور ٹاؤن، وہ بھی یقینی طور پر اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ٹھک 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 جو ان کے وسائل ہیں، اور ماری پور ٹاؤن میں بھی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اسی طرح ابراہیم حیدری ٹاؤن، یہ بھی یقینی طور پر وہاں چیئرمین ہو یا میونسپل کمشنر ہو یا وائس چیئرمین ہو یا کونسل کے ممبران ہو، وہ بھی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے ترقیاتی پروگرام مکمل کیے، شروع نہیں کیے، مکمل کیے اور لوگوں کو تحفے دے دیے ہیں۔ طارق عزیز بلوچ گڈاف ٹاؤن، انہوں نے بھی ہاتھ پیر مارے ہیں اور انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ اپنے ان کوٹھوں میں رہنے والے مظلوم لوگ جن کی طرف کوئی نہیں دیکھتا تھا، یعنی کہ مائیں بہنیں بزرگ جو کہ انگلی رکھ کے چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے، کوئی شاید دیکھ لے گا، لیکن ان کو بھی ترقیاتی کاموں سے تحفے ان کو دیے ہیں۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں افسوسناک خبر عید الاضحیٰ جو موجودہ ہے اس میں سامنے آئی جب اب مس ہیپ ہوا، یعنی نیو کراچی میں ہوا تو انہوں نے تو قابو کر لیا، لیکن پہلا دن جس دن حلف اٹھایا تھا 1 سال مکمل ہونے پہ، افسوسناک خبر ماڈل کالونی ٹاؤن سے آئی جو صحیح چل رہا تھا، لیکن پیدا گیری کی مہم میں اور ٹھیکے پر ٹھیکے نے ماڈل کالونی کو بالکل زمین پر لا کے بٹھا دیا ہے، ماڈل کالونی ٹاؤن کو، کہ وہ تھلے آ چکا ہے اور اس وقت شدید تنقید کا نشانہ بن رہا ہے۔ جہاں پر مس ہیپ ہو گیا اور علائشیں دکھیں، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔